حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدی شیخ المشائخ قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس عنقریب بروز پیر آنے والا ہے، اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز عشاء سالانہ محفل 11ویں شریف کا اہتمام ہماری مسجد میں بھی اور دیگر کئی جگہوں پر منعقد ہوگا۔ اسی مناسبت سے آج حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات، اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ آیت مبارکہ 5ویں پارے کی ہے، سورہ نساء۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہ بہترین رفیق اور دوست ہیں۔ آیت مبارکہ بہت ہی واضح صاف ستھری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے، ان کی مانے، ان کی باتوں پر عمل کرے تو انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی اس بات کو دہرایا تھا کہ ایک دنیاوی فلسفہ ہے اور ایک قرآنی فلسفہ ہے۔ دنیاوی فلسفہ یہ ہے کہ ہماری دنیا بڑی اچھی اور خوبصورت اور خوشحال ہو، جبکہ قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل خوشحالی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ جو دنیا میں رہنے والے ہیں ہم، جو اسلامی فلسفہ، اسلامی بات سے ہٹ کر جو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا والوں کی سنتے ہیں، تو ادھر یہی ہوتا ہے کہ آج محنت کر لو تاکہ کل آپ کا خوبصورت ہو جائے، آج یہ کام کر لو تاکہ کل آپ کا بہتر ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد بھی ان کی منزل ابھی ختم نہیں ہوتی، پھر اگلے لمحے، پھر اگلے کی طلب، اگلے کی چاہت، حتیٰ کہ اس تمام تر تگ و دو اور محنت کے باوجود انسان کی خواہش کسی جگہ جا کر رکتی
نہیں ہے۔ اور جب وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کے انجر پنجر سب ڈھیلے ہو چکے ہوتے، اور پھر یہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اب تو میرے جانے کا وقت ہو گیا، یہ جو کمائے اب تو کوئی اور لے جائے گا، یہ جو جمع کیا یہ تو کسی اور کا ہو گیا، اب تو طاقت ہی کہاں رہی، اب تو وہ بات ہی نہ رہی۔ یہ جملے ہم سنتے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیاوی ذہن ہمارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کو بہتر بنانے میں صرف کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلامی نظریہ، قرآنی نظریہ یہ ہے کہ دنیا ٹھیک ہے بہتر ہو لیکن حصول دنیا نہ ہو بلکہ حصول آخرت پیش نظر ہو۔ ہاں یہ بھی نہیں کہا اسلام نے کہ بھیک مانگو، نہ کماؤ، نہ کھاؤ، نہ اوڑھو، نہ پہنو، نہ جائیداد بناؤ، شریعت یہ نہیں کہتی، لیکن سارا مقصد اور مطمع نظر ہی دنیا کو بنا لیا جائے، شریعت اس کے خلاف ضرور بات کرتی ہے۔ اور پھر قرآن فلسفے کو یوں آگے بڑھاتا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے یہ دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا ہے، عارضی ہے، اور اس کی مدت اتنی ہے جب تک ایک سانس اندر ہے ایک سانس باہر ہے، جب وہ اندر والا اندر رہ جائے باہر والا باہر رہ جائے تو بس اتنی مدت ہے تمہارے لیے۔ اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو دو چیزوں کی طلب بڑھتی ہے، مال زیادہ ہو جائے، عمر اور لمبی ہو جائے، تھوڑے سے اور دن مل جائیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر دونوں چیزیں نہیں مل سکتی۔ اور کل قیامت کا تصور جب سورہ مومنون 18ویں پارے کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سینکڑوں مہینے، دن، ہزاروں گھنٹے اور لمحات اور زندگی سالوں پر محیط گزار کر آئیں گے اور آخرت کے دن جب کھڑے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنا ٹھہرے، کم لبستا، وہ کہے گا یومن او بعد یوم، ایسا لگتا ہے آخرت کے مقابلے میں ہم تو آدھے دن ہی وہاں رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دن رہے ہوں گے، اصل تو دنیا یہاں شروع ہوئی ہے، اصل تو لمبا ٹائم یہاں شروع ہوا ہے۔ اور پھر ذرا سوچیں کہ جو وقت گزار لیا اس کے بعد دوبارہ اٹھنے تک کب تک اندر گڑھے میں پڑے رہیں گے، وہ ایک لمبی مدت ہے۔ تو اس میں جانے سے پہلے پوری زندگی اس عارضی وقت کے لیے بھرپور کوشش میں ہم لگے ہیں، جبکہ یہاں ہمارا مختصر 60-65 سال کا، اور وہی بات جو میں نے ایک مرتبہ دہرائی تھی کہ ہماری مدت تو بہت ہی زیادہ تھوڑی ہے، 20-25 سال تک تو ہوش ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، ابا کے خرچے پہ چلتے رہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پڑھنے لکھنے میں گزر گیا، اور پھر کچھ ہوش آیا تو جناب والا شادی بیاہ ہو گئی، بال بچے سنبھالنے بیٹھ گئے، اور اتنے میں آنکھ کھلتی ہے تو 40 سال گزر گئے۔ اب یاد آتا ہے اوہو مرنا بھی ہے، تو چلو کچھ نفل نماز وغیرہ بھی پڑھ لو، کچھ تہجد پڑھ لو، تو وہ عرصہ 60 سال میں کوئی 15-20 سال کا رہ جاتا ہے، جس کو آگے ہم نے استعمال کرنا ہے بہت لمبی مدت کے لیے۔ وہ سرمایہ تھوڑا ہے اور آگے کی مدت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اس کو ہم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کر دیں گے، جن پر انعام و اکرام ہوں گے،
اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے نچلے درجے میں تشریف لائیں آپ، تو یقیناً انبیاء تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مقرر فرمایا، بعد کا کوئی اور فرد نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن بعد کے جو درجات ہیں، صدیق، شہید، صالح، جن پر اللہ کے انعامات کا اللہ نے خود فرمایا، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں درجات پر فائز ہوئے۔ مقام صدیقیت کیا ہے؟ مقام صدیقیت کے بارے میں صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ وہ فرد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سوچ بچار، وقت، تأمل یہ سب چھوڑ دے، ادھر سے حکم آئے اور ادھر وہ عمل پیرا ہو جائے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلا درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، عرصے تک ساتھ رہے، لیکن جیسے ہی سنا فوراً عرض کی میں آپ کا امتی ہوں۔ تأمل نہیں کیا، سوال نہیں کیا، وقت نہیں مانگا مجھے سوچنے کا وقت دیں۔ ادھر حکم ہوا لوگوں اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وہ گئے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان ہی اٹھا کے لے آئے۔ ابو بکر کیا چھوڑا؟ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی۔ یہی کچھ کئی ایک صالحین امت کے حصے میں آیا، اور حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقام صدیقیت پر فائز ہوئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ایسے تابعداری کہ وہاں تأمل، سوچ اور فکر انہوں نے چھوڑ دی، اور پھر اپنی تعلیمات کے اندر یہ بات انہوں نے بارہا اپنے خطابات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہو جاؤ، اور فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک متقی یا پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا، شریعت کا تابعدار نہ بنا لے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے اندر جب لوگ صوفیت کی طرف مائل ہو رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے جو صاحبان علم، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو علم تھا لیکن کم تھا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اپنے دروس کے اندر کہ وہ شخص جو صاحب علم نہیں، اسے خلوت نشینی، تنہائی منع ہے، کہ اس طرح وہ خلوت نشینی اسے گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں ان کے زمانے سے تو بہت زیادہ فتنہ انگیز زمانہ، لوگ اپنے آپ کو جدی پشتی ان کو بس مل گئی ہے کہ ہمارے دادا پر دادا کوئی پیر تھے تو ہم بھی ہو گئے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک سے ایک فتنہ انگیز صورتحال نظر آ رہی ہے۔ سب کلین شیف لیکن مخدوم، نمازیں نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی پیر، شریعت کی بالکل تابعداری نہیں کرتے، کھلم کھلا احکام شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو بہت احترام سے
اور پھر ان کی وجہ سے ان صالحین امت پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس بات کے اہل نہیں ہیں۔ شرائط صوفیت کے اندر یہ بات درج فرمائی گئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک پیر یا مرشد بننے کا اہل نہیں جب تک کہ اس میں 4 شرائط نہ پائی جائے۔ نمبر 1، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، بد عقیدہ کبھی بھی، بد مذہب کبھی بھی اس درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے بارے میں، جو رسول کے بارے میں، جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں بد عقیدگی رکھتا ہو، چاہے وہ کچھ اپنے آپ کو کہے، چاہے وہ کوئی کرتب دکھائے، لیکن وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ صاحب علم ہو، وہ خود اپنے دینی مسائل کو سیکھ سمجھ اور دوسروں کو سمجھا سکے، اور نمبر 3، وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، گناہوں میں ظاہراً شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، اور نمبر 4، باقاعدہ اسے سینہ بسینہ اجازت ملی ہو۔ یہ ضروری بالکل بھی نہیں کہ ابا کو اگر اجازت ملی تھی تو اولاد بھی اسی کے قابل ہے، بالکل بھی نہیں۔ کسی کا کسی خاندان کا فرد ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کسی منصب کا اہل ہونا الگ مسئلہ۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرامین کے اندر آپ نے فرمایا کہ بے علم شخص کو عزلت نشینی، تنہائی، گوشہ نشینی، گدی نشینی بالکل بھی روا اور درست نہیں۔ جب تک کامل تقوی اختیار نہ کرے اس وقت تک وہ اس منصب کا اہل نہیں بنے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ 4 5 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، لمبے بال، یہ ہم نے ایک انداز بنا لیا۔ سر ان کا سنت سے خالی، نہ سر پہ ٹوپی نہ عمامہ، موٹے موٹے پاؤں میں کڑے، یہ ایک انداز بنا ہوا ہے۔ شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی، سنت مبارکہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ بلکہ ایسوں کو اگر طہارت کے مسائل پوچھ لیے جائیں، نماز کے مسائل پوچھ لیے جائیں، کلمہ شریف صحیح سے سن لیا جائے، تلاوت قرآن پوچھ لی جائے، تو وہ اس کو ادا کرنے کے اہل نہیں۔ جب وہ ادا کرنے کے اہل نہیں تو پھر وہ خود اس منصب کے بھی اہل نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے زمانے کے اندر کہ لوگ، یہ خالص ایک تربیتی سلسلہ تھا، خالص ایک تزکیہ کرنے کا سلسلہ تھا کہ جو لوگ بزرگوں سے وابستہ ہوتے تھے تو وہ بزرگ صالحین امت ان کے ظاہر کو بھی اچھا بناتے تھے، ان کے باطن کو ہر برائی سے پاک کیا کرتے تھے، ان کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا طلبی کا معاملہ اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ کوئی کسی سے جڑ رہا ہے تو ادھر بھی دنیاوی مقصد پیش نظر ہے کہ یار اس پیر سے جڑو، اس کے تعلقات سیاسی اچھے ہیں، تنظیمی اچھے ہیں، اس کے تعلقات اداروں کے اندر اچھے ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا تو پیر صاحب ایک فون گھمائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی جو چیز مقصد آخرت کے لیے تھی وہ بھی ختم ہو کے مقصد دنیا میں کنورٹ ہو گئی۔ یہ بالکل درست نہیں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے
فرمایا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات اور سنتوں کا عامل ہونا یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ آج دیکھیے کہ لوگ فرائض سے ہی غفلت میں ہیں، جیسے میں نے ابھی یہی کہا، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا صالحین سے خالی ہو گئی، اچھے لوگوں سے خالی ہو گئی، نہیں، اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، بالکل ان کے فرامین پہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ کیا سنت ہیں، وہ کیا فرائض ہیں، وہ کیا احکام ہیں، جب تک سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، کسی سے سنیں گے نہیں، اس وقت تک صرف کہہ دینے سے ہی کام نہیں بنے گا۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تمام لوگ جو اس راہ سلوک کے راہی ہیں، وہ تکبر، خود ستائش، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آج مسلمانوں کے اندر، ہم سب میں تکبرانہ کیفیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اندر بڑے پن کا اظہار بہت زیادہ ہے، جبکہ عاجزانہ کیفیت، تواضع، انسان کو بہت زیادہ تیز رفتار میں اللہ کے قریب لے جاتے۔ روحانی ترقی کا سبب تواضع اور انکساری ہے، لیکن تواضع اور انکساری کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ نے سچ ہی بولنا ہے، لیکن ایسے میں نہیں میں یوں جھوٹ، ایسا نہ کیا جائے۔ لیکن تکبرانہ کیفیت اس سے منع فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس راہ سلوک پر چلنا اگر کسی کو ہے تو وہ یہ پیش نظر رکھے کہ اپنے حالات، اپنی غربت، اپنا افلاس لوگوں پر ظاہر نہ کرے۔ جو کچھ بھی زندگی کے حالات ہیں اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے، کیونکہ جب تم دوسروں کے سامنے اپنے حالات کو اس طرح پیش کرو گے تو پھر گویا تمہارا توکل علی اللہ کمزور ہو رہا، اللہ پر بھروسہ کمزور ہو رہا ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، سیرت کو، تو ایسے ایسے سخت حالات گزرے ہیں، لیکن کبھی کسی سے اور کبھی رب کی بارگاہ میں حرف شکایت کہتے ہیں کہ جب بغداد میں پڑھ رہے ہیں، جو والدہ محترمہ سے اشرفیاں والد کی جائیداد کی وراثت کی ملی تھی لے کر چل پڑے، اور جس کو لوٹنے وہ ڈاکو آئے تھے، آپ کی سچائی پر وہ بھی تائب ہو گئے، بغداد میں وہ دوران طالب علمی صرف ہو گئے، تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، بلکہ جب بہت بھوک لگ جاتی تھی تو بغداد کے نظامیہ جہاں ادارہ پڑھتے تھے اس کے مضافات میں چلے جاتے تھے، درخت سے پتے توڑ کر کھا کر پانی پی لیتے تھے، لیکن کسی کو کہتے نہیں تھے کہ میں آج بھوکا ہوں۔ اور کہتے ہیں عرصے تک یہ معمول رہا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت زیادہ نقاہت طاری ہو گئی تو جا کے مسجد میں لیٹے، جیسے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہلکا ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر نفس نے طلب کی، لیکن اس نفس کو مارا کہ مانگنا میرے لیے درست نہیں ہے۔
مانگوں گا نہیں۔ پھر دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک نوجوان لیٹا ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے، طالب علم ہے، کہا کھانا کھا لیں، پہلے اسے منع کیا کیونکہ نفس کی طلب آ گئی، پھر اس اصرار پر کہ وہ کہتا رہا کھا لیں تو پھر بیٹھ گئے کہ دل مسلم نہ ٹوٹ جائے۔ دوران گفتگو بات ہوئی تو پتہ چلا یہ بھی گیلان سے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا میں بھی عبد القادر گیلان کا ہوں۔ تو کہا آپ عبد القادر وہی جو نظامیہ میں پڑھتے ہیں؟ بولا ہاں۔ بولا معاف کرنا، میں وہاں سے جب چلا تھا تو آپ کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، میں اپنے سفر میں کام کرتا رہا، وہ میرے خرچ ہو گئے، آج مجھے شدید بھوک لگی تھی تو آپ کے پیسوں سے میں یہ دسترخوان لگا کے بیٹھا ہوں جس پہ آپ کھا رہے ہیں، تو آپ میرے مہمان نہیں بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے اسے منع نہیں کیا بلکہ پھر بیٹھ کے کھایا تسلی سے، اس کے بعد اسی پیسوں میں سے اور اس طالب علم کو دے دیے کہ تم رکھ لو، اور پھر اپنے جیسے جو طالب علم جن کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، شام تک وہ سارے پیسے ان کو دیے، سارے ساتھیوں کو کھلایا پلایا۔ پھر اگلے دن کیا ہوگا، وہ پورے سال کا خرچہ والدہ نے بھیجا تھا، وہ ایک ہی دن میں انہوں نے سب کو دے دلا کر فارغ کیا، کہا کل اللہ پہ پھر بھروسہ، اللہ پھر کھلا دے گا۔ لیکن کسی کو اپنی بات، اپنی افلاس کا اظہار نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا ہمارے لیے تعلیم کہ اگر کوئی اس راہ کو چلنا چاہتا ہے تو وہ اتباع سنت کرے، وہ فرائض کو تھامے رکھے، وہ اپنے جو بھی حالات ہیں وہ کسی پر ظاہر نہ کرے، اور بغیر علم و تنہائی اختیار نہ کرے کہ علم حاصل کرے، شریعت کا اسے معلوم ہو۔ اور آخر میں حضرت کے شعر پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ غوثیہ، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں درست العلم صرت قطبا، میں علم دین حاصل کرتا رہا، شریعت مطہرہ جانتا رہا، عمل کرتا رہا، اللہ نے مجھے قطب کا درجہ عطا فرمایا۔ تو علم دین حاصل کریں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے فرائض کے مطابق یقیناً اتنا علم کہ جس سے آپ کی نماز، روزے طہارت، عبادات، معاشرت، کاروبار درست ہو جائے، ہر مسلمان پر اتنا جاننا فرض و واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔